تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے دلہا ہیں محمد اعظم ملک ولد محمد عالم مرحوم موضع دودھلی بخارا. یہ کھڑے ہو جائیں بھائی ان کے ہاتھ میں دے دو پتہ لگ جائے. لڑکی کا نام ہے مہک جو صاحبزادی ہیں بھائی محمد یونس صاحب کی موضع داغ کی. مسمات مہک خاتون کا نکاح جو صاحبزادی ہیں بھائی محمد یونس صاحب کی داغ کی والوں کی. ان کا نکاح بعوض مہر 5,000 روپے 2 گواہ اور ایک وکیل اور اسام مجمع میں آپ کے ساتھ مہک کا نکاح کیا گیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ علیکم و جمع علیکم. دوسرے دلہا ہیں اشفاق ولد محمد زاہد شاہ حسین جو بہٹ کے پاس میں ہے. لڑکی کا نام سونم پروین ہے جو بھائی محمد محبوب صاحب حسن پور ماجرے والوں کی نگانے والوں کی صاحبزادی ہے. مسمات سونم پروین کا نکاح بعوض مہر 11,000 روپے. سونم پروین جو بھائی محمد محبوب کی صاحبزادی ہیں ان کا نکاح بعوض مہر 11,000 روپے 2 گواہ ایک وکیل اسام مجمع میں بھائی محمد اشفاق کے ساتھ کیا گیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. زور ہو کے لگائیے قبول کیا. بارک اللہ لکم و جمع. تیسرے دلہا ہے محمد شہباز. ان کی دلہن کا نام ہے شبنم ناز. یہ صاحبزادی ہے بھائی محمد سلیم صاحب جو سہارنپور اسرار کالونی کے رہنے والے. مسمات شبنم خاتون کا نکاح شبنم ناز کا نکاح جو صاحبزادی ہے بھائی محمد سلیم صاحب کی مہر ہے 11,000 روپے 2 گواہ ایک وکیل اسام مجمع میں شبنم کا نکاح بھائی محمد شہباز کے ساتھ کیا گیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. چوتھے محمد شعیب جو ہمارے محترم جناب ڈاکٹر راغب حسن صاحب موضع رواں سولی کے صاحبزادے ہیں. ان کی دلہن کا نام ہے زینب پروین جو ہمارے حاجی بڑے پیارے حاجی محبوب حسن صاحب کی صاحبزادی ہیں. زینب پروین کا نکاح جو صاحبزادی ہے حاجی محبوب حسن صاحب چھٹپل پور والوں کی بعوض مہر 21,000 روپے 2 گواہ ایک وکیل اسام مجمع کے سامنے زینب کا نکاح بھائی محمد شعیب صاحب کے ساتھ کیا گیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکم و جمع. پانچویں دلہا ہے بھائی محمد فیاض. یہ بھائی محمد ارشاد صاحب کھنڈلانے کے ہیں. ان کی دلہن ہے کیا نام ہے ان کا شاہنما پروین جو بھائی محمد راغب صاحب کی صاحبزادی ہے. شاہنما پروین جو صاحبزادی ہے بھائی محمد راغب حسن صاحب کی. ان کا نکاح بعوض 21,000 روپے مہر 2 گواہ ایک وکیل اسام مجمع میں شاہنما کا نکاح آپ کے ساتھ کیا گیا بھائی محمد فیاض صاحب. آپ نے اپنے نکاح میں ان کو قبول کیا. جی قبول کیا. بارک اللہ لکم و جمع. ہانیہ پروین. مسمات ہانیہ پروین جو صاحبزادی ہے جناب بھائی عبدالغفور دھتوندی والوں کی. ان کا نکاح بھائی محمد انس صاحب جو مختار صاحب کے صاحبزادے ہیں. آپ بھائی محمد انس 10,000 روپے مہر ہے 2 گواہ ایک وکیل اسام مجمع کے سامنے ہانیہ پروین کا نکاح آپ کے ساتھ کیا گیا. آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکم. مسمات انجم پروین. 7ویں دلہا کھڑے ہو گئے.
مسمات انجم پروین جو صاحبزادی ہے بھائی محمد اشرف تیل پورے والوں کی، ان کا نکاح کیا گیا ہے، 11,000 روپے میں مہر ہے۔ بھائی محمد عابد صاحب جو نور محمد جملہ نگری کے صاحبزادے ہیں، انجم پروین کا نکاح 2 گواہ، ایک وکیل اسام مجمع کو گواہ بنا کر آپ کے ساتھ کیا گیا کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیے۔ بارک اللہ لکما و جمع۔ بھئی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ان میں مہر کم ہے۔ حضرت کہہ رہے کہ بہت کم ہے، بلکہ ایک صاحب نے تو 5,000 روپے میں، اور یہ بات میں اس لیے پوری کر دوں کہ حضرت نے عام مجمع میں یہ جملہ کہا ہے۔ دیکھیے نکاح میں جو ہے آج ایک بہت بڑی جو ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نکاح میں جس مال کے خرچ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے اس میں تو ہم کم سے کم خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ یہاں خرچ کرو تو اس جگہ پر تو ہم کم سے کم خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنی خواہشات ہیں اور اپنی چودراہٹ ہے، اس میں ہم خوب خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے نکاح کے معاملے میں اللہ نے صرف مال کا جو مطالبہ ہے نکاح کے معاملے میں وہ ہے مہر کا مطالبہ، اس کے سوا کوئی بھی مطالبہ اللہ کی طرف سے کسی طرف نہیں ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو دیا وہ اللہ کا مطالبہ نہیں، بیٹے والوں نے بیٹی والی کو کھلایا یا انہوں نے کھلایا یا جو بھی کچھ لیں گے، یا اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اللہ کا صریح مطالبہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان عورتوں کو لائیے اللہ کے حکم سے، مگر مال دے کر لائیے، مہر دے کر لائیے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے اور اسی کو ہم مہر کہتے ہیں۔ مگر دیکھو کہ جو اللہ کا مطالبہ مہر ہے اس میں بہت سی جگہ ہم نے نکاح ٹوٹتے ہوئے دیکھے، نکاح ہوئے ہی نہیں جی اتنا مہر باندھ دیا، اور مطالبہ اللہ کا ادھر ادھر خرچ کرنے کا کچھ بھی نہیں۔ جس صاحب نے 5,000 مہر بنوائے یا 11,000 بنوائے یا 21,000 بنوائے، ان سب کے نکاحوں میں کم از کم 5-5 لاکھ خرچ ہوں گے، 10-10 لاکھ خرچ ہوں گے، اور مہر کا جب نام آیا تو دلہا والوں کے نام چڑھ گئے، اتنا مہر باندھ دیا دلہن کا۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا مطالبہ ہے اس میں 5,000 21,000 اور جو تیری خواہش ہے اس میں 5 لاکھ اور 10 لاکھ، یہ کہاں کا دستور ہے؟ دلہن کو عزت دینی چاہیے، ایسا نہیں کہ کم سے کم نکاح میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا ہے، مہر فاطمی بھی بڑا ایک اہم مہر ہے، جس کی جیسی حیثیت ہو اپنے حساب سے اسے مہر اچھے سے اچھا ہی باندھنا چاہیے، اس میں دلہن کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کو لخت جگر کسی نے دے دی تو کیا آپ اتنی عزت نہیں دے سکتے؟ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں گے اور جس بچی کو آپ اپنے گھر کی دلہن بنا کے لا رہے ہو اس کے لیے آپ مہر میں کچھ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ مہر کم بندہ ہے، اس پر خاص طور پر ہم لوگوں کو بات کہی ہے اس پر دھیان رکھا گیا ہے، فضولیات سے بچا گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نکاح کو اور اس مجلس کو مبارک فرمائے۔ میں سب حضرات کو کے لیے کلمات تشکر بس یہی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں، آپ کا سب حضرات کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس جامعہ کو اور ہماری ان مجلسوں کو خوب ان میں برکت دے اور پوری امت کو اسی طرح اس سے فیض پہنچتا رہے۔ حضرت کی عمر میں بھی اللہ برکت دے، یہاں کے اساتذہ کرام کی عمر میں اللہ برکت دے، جن حضرات نے بخاری پڑھائی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ مجلس منعقد ہوئی، جن حضرات نے کلام اللہ پورے کرائے، جن حفاظ اور قرآن ہے ان کی وجہ سے یہ مجلس منعقد ہوئی، اللہ سب حضرات کو سب اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔